وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت. وما اور نہیں ہے، اور یہاں ما حسر کے معنی میں آ رہی ہے، نہیں کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے، بالکل نہیں ہے مگر لعب اور لہو. کیا؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی. اور دنیا پھر کس سے ہے؟ دنوب سے. اور دنوب یا تو زمانے کے اعتبار سے قریب ترین چیز، یا پھر مرتبے اور قدر و منزلت کے اعتبار سے. اور اگر نسبت میں دیکھا جائے تو جنت جو ہے دنیا کے مقابلے میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. تو دنیا کی تو کوئی حقیقت ہے نہیں. کیا ہے یہ؟ الا لعب و لہو، یہ تو کھیل اور تماشا. کھیل کس سے کھیلتے ہیں آپ؟ کھیل جسم سے کھیلا جاتا ہے نا، یعنی کھیلنے کے لیے جسم چاہیے، انسان کے جوارح کھیل میں کام آتے ہیں. اور لہو دل کی حالت ہوتی. تو لعب و لہو، دنیا کیا ہے؟ یا تو انسان دنیا حاصل کرنے میں اور دنیا کے مختلف کاموں میں اپنے بدن کو کھپاتا ہے. دنیا کے حصول کے لیے ہم سارا دن کیا کرتے ہیں؟ کہیں بھاگ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں. اللہ کی نظر میں یہ سب کچھ ایک کھیل سے زیادہ کچھ نہیں، کوئی ویلیو نہیں اس کی، اللہ یہ کہ پرپسفل ہو، کسی مقصد سے ہو. اور لہو کیا ہے؟ دل کا حال. پھر وہ اس کے لیے سوچتے رہتے ہیں، فکر کرتے رہتے ہیں، اور دل مشغول ہے. جیسے قرآن پاک میں آتا نا، لاہیتاً قلوبہم، ان کے دل مشغول ہیں. دل کس چیز میں مشغول ہے؟ لہو وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کی دل دھیان کو مشغول کر دے اور آپ کو کسی اور چیز کی پرواہ نہ رہے. تو دنیا کی زندگی نے کیا کر رکھا ہے؟ لوگوں کو اپنے اندر اتنا مشغول کر رکھا ہے کہ ان کے پاس کیا نہیں ہے؟ ٹائم. کس چیز کا؟ سوچنے کا. کیا؟ آخرت. یہ ہے دنیا جس نے ان کو دو حالتوں میں سے ایک حالت میں یا دونوں میں ہی ڈال رکھا ہے. لعب اور لہو، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں صرف دنیا دنیا دنیا، اور دھیان بھی اور خیال بھی اور سوچیں بھی اور ساری انرجیز صرف ایک ہی چیز کے پیچھے لگ رہی ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. بالکل اسی طرح جیسے اب آپ کھلاڑی کے بارے میں سوچیے. ایک کھلاڑی کے لیے کھیل کیا حیثیت رکھتا ہے، کیا معنی رکھتا ہے؟ بتائیے. کبھی کھیل نہیں دیکھا یا کبھی کھیلے نہیں. زندگی موت کا مسئلہ. کھلاڑی کو اگر آپ دیکھیں تو زندگی موت کا مسئلہ بنا لیتا ہے وہ کھیل کو، جیتنے یا ہارنے کو. اور اگر وہ جیت جائے تو کیا سمجھتا ہے، اور اگر وہ ہار جائے تو کیا سمجھتا ہے؟ سب ختم ہے. اب ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ کھیل ہوتا کیا ہے. کھیل کے میدان کو ذرا تصور میں لائیے. ایک کھلاڑی کرتا کیا، ذرا ڈسکرائب کریے. ایک گیند کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا نا. اگر تھوڑا سا عقل سے انسان دیکھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اگر کوئی ایسا شخص اٹھ کے آ جائے 2000 سال پہلے کا اور وہ کرکٹ کو دیکھے یا ہاکی کو دیکھے یا کسی اور گیم کو دیکھے تو وہ دیکھ کے کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں، کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو اسے بتایا جائے کہ یہ گیند کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کیا گیند کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ اور وہ جو تماشائی ہیں وہ کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ وہ اپنا مال وقت خرچ کر کے یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ذرا ریئلسٹکلی آپ دیکھیں نا. یہی حال ہمارا دنیا کا ہے. ہم جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ ایک گیند سے زیادہ کچھ نہیں. بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں. جس کے کورٹ میں آ گئی، جس کا گول بن گیا، وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس سے بڑا دنیا میں کوئی انسان ہے نہیں، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے اس کے لیے. اور اگر وہ نہیں اس کے لیے ہوا تو اس سے بڑی ناکامی کوئی. میں جب پڑھ رہی تھی، پی ایچ ڈی کر رہی تھی، تو اسکاٹ لینڈ میں فٹ بال کا میچ ہوتا تھا اور جمعے کو اکثر ہوتا تھا. تو جس دن فٹ بال کا میچ ہوتا تھا اس دن سڑکوں پہ ایک عجیب قسم کی بھاگ دوڑ اور ایک ہلچل ہوتی تھی. اور پھر سب لوگ ڈرے سہمے میں ہوتے تھے کیونکہ جو فینز ہوتے تھے مختلف ٹیموں کے، وہ آپس میں ایسی ایسی لڑائیاں کرتے تھے اور ایسی ایسی مار کٹائیاں کہ بعض اوقات زخمی ہو جاتے اور بعض اوقات جیلوں تک پہنچ جاتے اور ہسپتالوں میں پہنچ جاتے. کیا ہے؟ وہ ان کھلاڑیوں کے پیچھے لڑ رہے ہیں. جو ٹیم جیت جاتی وہ ہارنے والوں کو، یا ہارنے والے جیتنے والوں کو، کوئی کسی کو نہیں چھوڑتا. اور باقاعدہ پولیس اور وہ سب روکنے تھامنے کے لیے کہ یہ لڑے نہیں اب آپس میں. لیکن اگر انسان سوچے تو لڑ کس بات پہ رہے ہیں، سر کس لیے پھٹ رہے ہیں؟ اگر کھیل کے پورے سیناریو کو آپ دیکھیں کہ کھیل کی حقیقت کیا ہے اور کس طرح لوگ کھیل کے پیچھے دیوانے ہوتے ہیں. پہلے ایک وقت ہوتا تھا جب لوگ موویز کے بہت شوقین ہوتے تھے اور جو مووی سٹارز ہوتے تھے ان کے بہت فینز ہوتے تھے. لیکن اگر اب
ریشو آپ دیکھیں تو کھلاڑیوں کے فینس کی تعداد اور محبت کا جو درجہ ہے وہ کہیں زیادہ ہے بنسبت دوسروں کے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ ہماری سوچ یا عقل ہے کتنی، کر کیا رہے ہیں. لیکن جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، جو معاشرے کے اندر ایک تعمیری کردار ادا کر رہے ہیں حقیقی معنوں میں، اور جن کا ریشو بہت ہی کم ہوتا ہے، ان کو ایسے کھیلوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. وہ اگر کوئی کھیل کھیلتے بھی تو محض ایک مقصد کے لیے، اور کوئی بھی گیم کرتے ہیں تو وہ فٹنس کے لیے یا ایکسرسائز کے لیے، یا ایک ہیلدی کھیل ہوتا ہے ان کا، لیکن ادروائز ان کو کھیل سے دلچسپی نہیں ہوتی. یہاں آپ دیکھیے کھیل کی مثال کو سامنے رکھ کے اب ہم اپنی اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم جو کچھ کرتے رہتے ہیں، کس کس چیز کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، کس کس چیز کو ہم نے اتنی اہمیت دے رکھی ہے کہ ہم نے اس کو زندگی موت کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. اس کے پیچھے روتے ہیں، دھوتے ہیں، اور اس کے پیچھے جان ہلکان کیے ہوئے ہیں. بعض اوقات آپ نے دیکھا بچے جب کسی چیز کے لیے ضد کرتے ہیں، کوئی چھوٹی سی چیز، کارڈز خریدنے، اب اس کے پیچھے کیا ہے، سانس پھولا ہوا ہے، بحثیں ہو رہی ہیں، دلائل دیے جا رہے ہیں کہ یہ اس کے فائدے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا. کوئی چھوٹی سی چیز کا مطالبہ بچے کر دیتے ہیں تو کس قدر جان ہلکان کرتے ہیں آپ کی بھی اور اپنی بھی. حالانکہ دیکھا جائے تو وہ چیز ہے کہ بعض اوقات لے کے آتے ہیں اور لا کے پھر ایسا پھینکتے ہیں کہ بھول ہی جاتے ہیں کہ وہ کبھی خریدی بھی تھی اور کتنا رو دھو کے خریدی تھی، کتنے مطالبوں سے. تو ہم لوگ بھی بعض اوقات اتنی محنت سے مال کماتے ہیں اور بازار جا کے فالتو فضول چیزیں خرید کے گھر بھر لیتے ہیں، پھر سارا دن ان کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، بھاگتے رہتے ہیں چیزوں کے پیچھے، اور پھر ان میں انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ گراج سیل میں آؤٹ کر دیتے ہیں. کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کیا سمیٹ رہے ہیں، کیا اکٹھا کر رہے ہیں، کن چیزوں کا غم ہے؟ کیا واقعی یہ اتنی قیمتی چیزیں ہیں کہ جس میں ہم اپنی ساری انرجیز لگا دیں؟ اور اس سے بڑا گھر جو منتظر ہے وہاں، جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کچھ کام کر کے آؤ، اس کے لیے وقت ہی نہ ملے ہمیں. اس لیے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور البتہ آخرت کا گھر، خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، وہ اچھا ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. دنیا کے مقابلے میں آخرت کا گھر بہتر ہے. لیکن آخرت کا گھر بھی کس کو ملے گا، اور کون سا گھر بہتر ہے؟ جو تقوی والوں کا گھر ہے. ان المتقین فی جنات ونہر، متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے. اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کا حکم ماننا، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان چیزوں سے رک جانا. اب آپ دیکھیے کہ دو مرحلے انسان کی زندگی کے یہاں ڈسکس ہوئے ہیں، ایک دنیا کا اور ایک آخرت کا، اور دونوں کا باہم کمپیریزن کیا گیا ہے. پھر فرمایا افلا تعقلون، سوال ہے آپ سب سے، افلا تعقلون، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ آفا ہے نا، کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لوگے، نہیں سمجھو گے، حقیقت کو نہیں پہچانو گے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ، اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت. اس مثال سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں مومن کی زندگی ایک ڈسپلنڈ زندگی ہے، اس کی لمٹس ہیں، حدود ہیں. جیسے قید خانے میں ایک شخص کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، کچھ کام کاج بھی کرتا ہے، کئی لوگ پڑھتے لکھتے بھی ہیں، لیکن وہ حدود میں ہی ہے، باؤنڈری سے باہر نہیں جا سکتے. بالکل اسی طرح مومن بھی اس دنیا میں سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، کام کاج کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی ایک لمٹ کے اندر ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا وہ. اور یہ قید اس نے اپنے اوپر خود لگائی ہوتی ہے، اپنے ایمان اور تقوی اللہ کے ڈر کی وجہ سے. لیکن کافر کے لیے کوئی قید نہیں، کوئی لمٹ نہیں.